میری نظر سے ایک ایسی سٹوری گزری جس کو دیکھ کر میں بھی حیران و پریشان ہو گیا۔ آپ نے محبت کی بے شمار کہانیاں سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک معذور لڑکا اس کے ساتھ ایک خوبصورت ماڈل حسین جوان شادی کر لیتی ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی محبت کی کہانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیسے۔ یہ ایک ایسی پیار کی کہانی ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے تو کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال لازمی آئے گا کہ وہ لڑکی جس نے دنیا کے تمام مردوں کو چھوڑ کر بجائے اس کے کسی مرد کے ساتھ شادی کرتی، یا کسی بڑی ایج کے مرد کے ساتھ یا چھوٹی ایج کے مرد کے ساتھ، اس نے دنیا کے کسی مرد کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ اگر اس نے شادی کرنے کی خواہش کی، شادی کی تو ایک سانپ کے ساتھ۔ حیران ہوئے ہوں گے آپ کہ آخر سانپ کے ساتھ شادی کرنے کا کیا مقصد ہے۔ آگے چل کر بتاؤں گا کہ لڑکی کو سانپ کے ساتھ محبت کیوں ہوئی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لڑکی نے سانپ کے ساتھ شادی کر لی، لیکن شادی میں کوئی بھی نہیں آیا ہوگا، لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہوگا، یا اگر نفرت کا اظہار کیا بھی ہے تو لوگوں نے کہا ہوگا بھئی ہم نے اس شادی پہ کیا کرنے جانا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جناب علی، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ اس شادی میں 2000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی، یعنی کہ لڑکی کی جب سانپ کے ساتھ شادی ہو رہی تھی، اس شادی میں 2000 سے زائد لوگ موجود تھے، اور یہ شادی کی سیرمنی تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ لوگ آ کر بیسٹ وشز کا اظہار کرتے رہے، لوگ دعائیں کرتے رہے کہ یہ کپل ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ لیکن اس 1 گھنٹے کی سیرمنی کے دوران ایک ایسی انہونی ہوئی جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ لڑکی کو سانپ سے محبت کیوں ہوئی، لڑکی سانپ سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ بمبالا نامی لڑکی جو کہ سانپ سے شادی کرتی ہے، سانپ سے شادی سے پہلے جب لوگ آئے یا گھر والوں سے بات کی تو لڑکی نے کہا کہ میں سانپ سے اس قدر محبت کرتی ہوں، یعنی کہ I love him very much۔ بمبالا جو کہ پیدائشی طور پر ایک مرض میں مبتلا تھی، یعنی کہ لنگز کا پرابلم تھا، لنگز کے پرابلم کی وجہ سے اس کا جسم، اس کی باڈی ہر وقت پین کرتی رہتی تھی، اس کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی اس بیماری نے، اور وہ اس بیماری سے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بیماری سے چھٹکارا کس طرح پاؤں، کس طرح اپنی زندگی میں سکون لے کر آؤں۔ بار بار بے شمار ڈاکٹر سے بھی رابطہ کرتی رہی، ڈاکٹر سے چیک اپ بھی چلتا رہا، لیکن لڑکی کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ لڑکی کے خواب میں سانپ آیا۔ اب کچھ ہی دن بعد جس سانپ کو اس لڑکی نے خواب میں دیکھا، اس سانپ کو اپنے گھر میں دیکھا۔ اب جیسے ہی اپنے گھر میں دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں گی۔ لڑکی نے سانپ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے اس کو دودھ ڈالنا شروع کر دیا، یعنی کہ لڑکی سانپ کے ساتھ اس طرح ملتی کہ اس کو دودھ ڈالنا، اور یہ بہانہ بن چکا تھا کہ ڈالنا اس نے دودھ، لیکن اصل میں وہ سانپ کو ملنا چاہتی تھی، اور جب دودھ ڈالتی تھی تو سانپ آتا تھا دودھ پینے کے بہانے، اور لڑکی اس سے ملاقات بھی کر لیتی تھی۔ بمبالا کا یہ کہنا تھا کہ جب میں سانپ کو دودھ ڈالتی یا سانپ کے پاس جاتی تو سانپ نے کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا، یعنی کہ سانپ ایک ایسا جانور ہے جو کسی کا دوست نہیں ہوتا، یہ کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن مجال ہے کہ بقول لڑکی کے اس کو سانپ نے کبھی نقصان پہنچایا ہی نہیں تھا۔ لیکن حالات، واقعات اس طرح بدلے کہ لڑکی کی جب سانپ کے ساتھ محبت ہوئی تو وقت گزرنے کے ساتھ، یعنی کہ ڈے بائی ڈے، لڑکی کی بیماری ختم ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ لڑکی کو جو لنگز کا پرابلم تھا، لنگز کی بیماری میں مبتلا تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری ختم ہوتی جا رہی تھی، جس وجہ سے لڑکی کی محبت میں اس قدر اضافہ ہو گیا سانپ کے ساتھ کہ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، سانپ نے آ کر میری طبیعت ٹھیک کر دی، سانپ نے میری بیماری ختم کر دی، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ اب جیسے ہی لڑکی کی طبیعت ٹھیک ہوئی، اس کی بیماری ختم ہوئی، تو لڑکی نے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ماں باپ ہوں گے، کون ماں باپ ہوں گے جو اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیٹی آ کر کہے کہ بابا میں نے سانپ سے شادی کرنی ہے، اور باپ یہی کہے کہ بیٹا آپ مذاق تو نہیں کر رہی۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب بمبالا نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں سانپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو ماں باپ نے انکار تو کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بمبالا نے دھمکی لگانا شروع کر دی کہ اگر میری سانپ کے ساتھ شادی نہ کروائی گئی تو میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لوں گی یا اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ اور پھر کچھ ہوا یوں کہ بمبالا نے آخرکار اپنے ماں باپ کو راضی کر ہی لیا، یعنی کہ ماں باپ شادی کے لیے ایگری ہو چکے تھے۔ اب جب یہ بات گاؤں میں پھیلی تو گاؤں والے بھی حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر ہمارے گاؤں میں جو شادی ہونے جا رہی ہے یہ کیسی شادی ہے،
کس طرح یہ شادی ہوگی. لیکن کچھ لوگ جو کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اوبویسلی یہ پوری دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کا بجائے تقوی اللہ پہ ہو، انہوں نے اس بات پر یقین کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ اگر ہم اس شادی پہ جائیں گے تو ہماری زندگی کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے. جس طرح لڑکی کی بیماری ٹھیک ہوئی، ہم بھی اس شادی میں جائیں گے اور شادی میں جا کے ہم بھی کچھ مانگیں گے، شاید ہماری بھی خواہشات، ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں. لیکن اس کہانی میں، اس شادی میں، اس 1 گھنٹے کی سیرمنی میں جو انہونی ہوئی وہ اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جناب علی، دلہا سانپ، جب لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر، ایک سٹیج سجا ہوا تھا، 2000 سے زائد لوگ موجود تھے، سیرمنی چل رہی تھی. پتہ چلا کہ جو سانپ ہے، جو دلہا سانپ ہے، وہ اپنے اس سوراخ میں، اپنے اس ہال میں، اپنے اس کھڈے میں بیٹھے ہوئے تھے اور نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اب لڑکی بھی دیکھ رہی تھی کہ میں نے تو شادی سانپ سے ہی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے. میں نے پورے علاقے کو، پورے گاؤں کے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میں شادی سانپ سے کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد لڑکی نے کیا کیا؟ لڑکی نے ایک مجسمہ لیا سانپ کا، اس مجسمے کو اٹھائے ہوئے اس سیرمنی ہال میں اس مجسمے کے ساتھ شادی کی. اور اب آپ ہی بتائیں کہ دلہا سانپ جو کہ جینون سانپ تھا، جو کہ صحیح سانپ تھا، وہ تو سامنے نہیں آیا. اب مجسمے کے ساتھ شادی کر لی، وہ شادی کیسی ہوگی، وہ ہوگی بھی یا نہیں؟ اس سے پہلے بھی بھارت میں بے شمار مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی. کسی نے گائے سے شادی کر لی، کسی نے بکری کے ساتھ شادی کر لی، یہاں تک کہ بھارت میں لوگ درختوں کے ساتھ بھی شادیاں کر لیتے ہیں. اب یہ کیسی شادیاں ہیں؟ یہ کیسا لوگوں کا ایک ایمان ہے، یا کیا لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. بہرحال یہ کہانی بالکل ایک جینون تھی. آپ بھی اگر جائیں سوشل میڈیا پر سرچ کریں بمبالا میرج وتھ سنیک تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی.